اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر طارق شاذلی۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ تسبیح سے استخارہ کرنے کا طریقہ اور تسبیح والے عمل کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں۔ جب اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچیں تو 3 بار اس کی تکرار کریں، یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس طرح بھی اس کی تکرار بھی کر سکتے ہیں اور اس لفظ ان دوسری والی آیت کی تکرار بھی کر سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اہدنا الصراط المستقیم کی تکرار کرتے ہیں یا پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تکرار کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس طریقے سے آپ کو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 40 دن تک۔ 40 دن پڑھنے کے بعد آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، اور عامل ہونے کے بعد جب آپ جیسے ہی آپ تسبیح والا استخارہ کریں گے تو تھوڑا سا انتظار کرنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچیں تو اس کی تکرار کریں، اس کی تکرار کرتے رہیں اور جس شخص کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہو، مثال کے طور پر کہ فلاں بن فلاں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اگر جادو ہو تو آپ کو تسبیح کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، اور اگر اس کے ساتھ نظر کا مسئلہ ہے، اگر جادو نہیں ہوگا تو تسبیح آپ کو بتا دے گی کہ اس کے ساتھ جادو کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اس کے ساتھ نظر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تو تسبیح کے ذریعے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کے ساتھ جو پرابلمز ہیں وہ قدرتی طور پر ہیں۔ آپ ان کو درود شریف پڑھنے کے لیے بتا سکتے ہیں، درود ابراہیمیہ، جو بھی آپ کو بتانا ہو وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آسان اور سمپل سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ خود اپنا بھی استخارہ کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کا بھی استخارہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک آسان اور سمپل سا عمل ہے، اور یہ تسبیح والا عمل جب آپ کریں گے تو جیسے ہی آپ تسبیح اٹھائیں گے تھوڑا سا ویٹ کریں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ تسبیح بھاری ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے بعد خود بخود یہ ہلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے مختلف طریقے بھی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے، جو ہمارے پیر و مرشد نے جو مجھے یہ عمل بتایا ہے، اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو فرمایا ہے کہ جب تسبیح آپ اٹھائیں تو وہ تسبیح گول گول گھومنا شروع ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ سیدھی طرف جانا شروع ہو جائے گی، یعنی کہ جب گول گول گھومے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ موکلات کی حاضری ہونا شروع ہو رہی ہے، اور جب وہ سیدھی طرف جانا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موکلات جو آپ کے عمل کے موکلات ہیں وہ اس وقت موجود ہو چکے ہیں، وہ ادھر حاضر ہیں۔ اس کے بعد آپ ان سے باادب طریقے سے سلام کریں۔ سلام کرنے کے بعد جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، اور یہ بہت زبردست اور اتھینٹک عمل ہے کہ جس کے ذریعے آپ اسی وقت معلوم کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی بھی عمل کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے تو آپ اپنے عمل کو جیسے ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے تو وہ اس عمل کے موکلات بھی آپ کو بتا دیں گے کہ اس شخص کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ شخص اس عمل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے ہمارے نمبرز پر رابطہ کر سکتا ہے، یا پھر وہ مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اس عمل کی اجازت آپ کو
کال کرنے کے بعد یا پھر مجھ سے ملاقات کے بعد مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔